حروف کی تعداد کے لحاظ سے فعل کے اندر 3 حرف ہوتے ہیں اور 3 حرف والے فعل کو ثلاثی کہتے ہیں، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اور اگر وہ 3 حرف مثلاً ناصرہ ہیں، ناصرہ ینصرو، اس کے اندر دیکھیں 3 حرف ہیں اور زیادہ نہیں ہیں، اس لیے ان کو مجرد کہتے ہیں۔ مجرد کے معنی خالی، یعنی یہ اضافے سے خالی ہے، خالص 3 حرف ہیں۔ اور اگر اس میں حرف زائد آ جائیں جیسے انتصر، اس میں نون صاد را اصلی حرف 3 ہیں، اس لحاظ سے یہ ہو گیا ثلاثی۔ اور اس میں مزید 2 حرف آگے الف اور تا، تو مزید آنے کی وجہ سے اس کا نام بن گیا مزید فیہ، ثلاثی مزید فیہ، یعنی ایسے 3 حرفی فعل جس کے اندر مزید 2 یا 1 حرف آ گئے ہیں۔ یہ ہم پہلے جان چکے اور ان کی اچھی خاصی ہم مشق کر چکے، ان کے باب بھی پڑھ چکے کہ یہ کتنے پیٹرنز پہ آتا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے حروف کی نوعیت کے اعتبار سے، یعنی نوعیت حروف کے اعتبار سے فعل کو ڈسکس کریں گے، اور پھر اس سے جو بھی قسمیں بنیں گی ہر ایک قسم کی ہم گردان بھی کریں گے اور مشق بھی کریں گے۔ تو نوعیت حروف کو دیکھا جائے تو حروف کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 ہے حروف صحیح، جس کو انگلش میں کہتے ہیں کانسوننٹس، اور دوسرے ہیں علت، جن کو کہتے ہیں واول حروف۔ تو حروف علت تو گنے چنے ہیں، جیسے واو، الف اور یا، یہ حروف علت ہیں۔ اور ان کے علاوہ جتنے بھی حرف ہیں با سے لے کر ہا تک، وہ سارے حروف صحیح ہیں۔ اگر کسی فعل میں اس نوعیت کا کوئی حرف آ جائے تو اس فعل کو فعل معتل کہتے ہیں، یعنی علت والا فعل، ٹھیک ہے۔ اور اگر ان میں سے حروف ہوں تو ان کو فعل صحیح کہتے ہیں، صحیح، فعل صحیح کہتے ہیں اگر ان میں حروف صحیح ہی ہوں، حرف علت نہ ہو۔ یہ بات تو کلیئر ہوگی۔ اب اس کی مثال دے کے میں تھوڑا واضح کرتا ہوں۔ مثلا یہاں دیکھیں ایک لفظ ہے وعدہ، وعدہ۔ اب یہ 3 حرف ہیں، اصلی ہیں تینوں روٹ لیٹرز، ان میں سے ایک واو آ گیا ہے۔ اب یہ کون سا فعل ہو گیا؟ فعل معتل ہو گیا۔ ایک اور مثال لیں، یاکانا، اس میں دیکھیے کہ حرف علت یا آ گیا ہے، یہ حرف اصلی ہے، یہ علامت مضارع نہیں۔ یقین کیا، یاکانا میں یقین کیا، دل میں بٹھا لیا، تو یہ حرف علت آنے کی وجہ سے معتل ہو گیا۔ یا بیچ میں کبھی آ جاتا ہے، جیسے قوالا، قوالا یا قول بولتے ہیں لفظ ہم، تو یہ حرف علت آ گیا، یہ بھی فعل معتل ہے۔ یا بعض اوقات یا آ جاتی ہے، جیسے بایع، اس نے بیچا، تو یہ بھی فعل معتل ہے چونکہ اس کے اندر حرف علت یا آ گیا ہے۔ کبھی یہی حرف علت آخر میں ہوتا ہے، جیسے دعوا، دعوا، اس نے بلایا، اس میں دال حرف صحیح ہے، عین حرف صحیح ہے، واو حرف علت ہے، یہ فا کلمہ، یہ عین کلمہ، یہ لام کلمہ آخر میں ہے، تو یہ بھی فعل معتل ہے، لیکن ایک اور قسم بن گئی ہے۔ اور اگر اس کے اندر حرف اصلی واو کی بجائے یا ہو، جیسے دعایا، یا آ جائے، تو تب بھی یہ فعل معتل ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حرف علت 2 آ جاتے ہیں، جیسے کاوائیا، داغ دیا، تو جیسے دیکھیں 2 حرف علت، یہ بھی فعل معتل ہی ہے۔ اور ایسے ہی والیہ یا ولیہ، یہ 2 حرف علت آگے ہیں، واو اور یا، اور بیچ میں حرف صحیح ہے، تو یہ بھی حرف
علت ہونے کی وجہ سے فعل معتل کہلاتا ہے۔ لیکن یہ دیکھیں یہ جتنی میں نے شکلیں لکھی ہیں 1 2 3 4 5 6 7 اور یہ 8، یہ 8 شکلیں لکھی ہیں، تو ان 8 شکلوں کے الگ الگ نام بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر پہلا حرف یعنی فا کلمہ حرف علت ہو، اس کو کہتے ہیں فعل مثال، اور یہ بھی فعل مثال ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر واو حرف علت ہو تو اس کو فعل مثال واوی کہتے ہیں، اور اگر یا حرف علت ہو تو اس کو فعل مثال یائی کہتے ہیں، یعنی یا والا مثال۔ اور اگر بیچ کا حرف علت ہو اس کے پیٹ کے اندر گویا، تو پیٹ کو عربی میں جوف کہتے ہیں، تو اس سے بن گیا اجوف، تو یہ فعل اجوف بن گیا۔ اب یہ اس میں بھی دیکھیں کہ اس کے بھی پیٹ میں بیماری ہے، تو یہ بھی اجوف ہو گیا۔ اب فرق کرنا ہے کہ یہ بھی اجوف یہ بھی اجوف، تو ان دونوں کو الگ الگ 2 قسمیں کیوں دی ہیں؟ تو ہم کہیں گے کہ اس کے اندر واو ہے تو یہ اجوف واوی بن گیا، اور اس کے یا ہے تو یہ اجوف یائی بن گیا۔ پیٹ کی بیماریاں بھی تو کئی ہوتی ہیں نا۔ اب اگر اس کی ٹانگوں میں بیماری ہے، جیسے لام کلمہ اس کا حرف علت ہے، تو یہ ناقص ہو گیا ہے، اس کو فعل ناقص کہتے ہیں۔ اس کی یہاں یا کی بیماری آ گئی حرف علت، تو یہ بھی فعل ناقص ہے۔ اب دونوں ایک جیسے ہیں؟ نہیں جناب، اس میں واو ہے اس میں یا ہے، اس کا نام ہم ناقص واوی رکھیں گے، اور یہاں یا ہے تو اس کو ناقص یائی کہیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں دیکھیں 2 بیماریاں اس کے اندر آ گئی، 2 بیماریوں کا شکار ہو گیا، لپٹ گیا، لپیٹ میں آ گیا۔ تو لپیٹنے کو لفافہ یا لفیف کہتے ہیں، یا یہ بھی 2 بیماریوں لپٹ گیا ہے، تو اس کو بھی ہم لفیف کہیں گے، یہ بھی لفافہ کہتے ہیں جس میں ہم چیز لپیٹتے ہیں۔ تو یہ لپٹ گیا ہے 2 بیماریوں میں، اس لیے یہ فعل لفیف ہے۔ لیکن اس کی دونوں بیماریاں ایک ساتھ ہیں، جیسے واو اور یا ملی ہوئی ہیں، تو اس لیے اس کو مقرون کہتے ہیں۔ لفیف مقرون میں نے ملی ہوئی، اور اس کی دونوں بیماریاں ذرا ایک سر میں ہیں اور کچھ ٹانگ میں ہے، بیچ میں دھڑ صحیح ہے، تو اس کو لفیف مفروق کہتے ہیں، یعنی ان کی بیماریوں میں ذرا فرق ہے اور دوری ہے۔ یہ فعل کی مختلف اقسام ہیں، ان کی آگے ہم انشاءاللہ مشق بھی کریں گے، جس سے آپ کے ذہن میں مزید یہ چیزیں راسخ ہو جائیں گی۔